ظفر اللہ صاحب آپ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، رولز ہمارے سامنے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروڈیوسر یہ دکھائیں کہ رول 265 کیا کہتا ہے جیل قوانین کا، مینول کا، جو بہت عرصہ پہلے برطانیہ کے راج میں بنا ہوا تھا، 548 کیا کہتا ہے، 557 کیا کہتا ہے. یہ مینول ہے جو تمام قیدیوں کے اوپر اور ان کے ملاقاتیوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. آپ یہ آرگو کرتے چلے آ رہے تھے، آج پریس کانفرنس کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عادت ہو گئی ہے. سو ان کو تو عادت ہو گئی ہے میٹنگ کی، تب ہم نے رول امپلیمنٹ نہیں کیے، تو اب اس کو کس طرح موڈیفائی کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. فیضل دوست لا منسٹر نے ایک بات کہی کہ ان کی لیڈرشپ کو سپریم کورٹ نے چور کہا ہے. سپریم کورٹ کے کسی ججمنٹ میں اگر ایسا ہو، میں ساری قوم کے سامنے آپ کی ادھر آ کے معافی مانگوں گا، اور اگر یہ مجھے ثابت کر دیں، میں یہ کہتا ہوں بالکل ایسی کوئی چیز کہیں بھی نہیں ہے، ان کو بھی چیک کر کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کھوسا صاحب وغیرہ کی جو ججمنٹ تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹے سے آپ نے جو ریسیویبل نہیں لی، آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، ٹھیک، یہ نہیں کہا. اور اگر یہ کہا ہے تو یہ چیک کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں. اس ججمنٹ کی سائٹیشن بھی ایسی ہے جیسے رولز کی انٹرپریٹیشن ہے، جیل مینول کے رولز کی انٹرپریٹیشن بھی یہی ہے. وہ بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کہنا کہ چور ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ مسٹ کریکٹ ہمسیلف. لا منسٹر سیریس چیز ہوتی ہے. اب آئیں گی یہ جیل مینول، وہ ہے جو ہماری حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، آپ کی حکومت، پیپل پی ٹی آئی، سب حکومتوں میں یہ رہی ہیں، کسی نے چینج نہیں کیے. وہ کیا کہتے پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے. جب ہم جیلر ہوتے تھے بطور اے سی ڈی سی جیل کو سپروائز کرتے تھے، 15 دن میں ایک ملاقات ہوتی. لیکن اس میں لکھا ہوا 7 دن اب ہوئی نا. ٹھیک ہے. اور وہ ملاقات ہوتی کہاں ہے؟ سب عوام الناس کی، وہ ایک جنگلے بنے ہوتے ہیں وہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے 2 قوانین ہیں نا، ان کے بقول یہ تو کہتے ہیں نا ایک ہونا چاہیے. ٹھیک. پھر امینڈمنٹ ہوئی. لیکن اعلیٰ درجے کے قیدی کے لیے بھی یہی ہے کیا؟ اس میں لکھا اعلیٰ درجے سب ایک ہے. سب کے لیے. ٹھیک. اب 1 ہفتہ ہو گئی ہے، اور خط کی اجازت پہلے بھی تھی، اب بعض اوقات فون کی اجازت بھی لاء میں لکھی ہوئی ہے. ان کے ہاں کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی جیل اتھارٹیز نے، اڈیالر نے یہ لاگو کیا. پٹیشن لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بعض معزز جج صاحبان کے سامنے جب یہ لگا تو انہوں نے یہ کہا اٹارنی جنرل نے کہ جناب یہ رولز ہیں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. جج صاحب نے وہ کہا، اسد صاحب شاید بہتر بتائیں گے، اس کو ایک طرف کرو. 265 548 557 560 561 ایک طرف کرو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوں گی، اور ایسے بھی یہاں 5-6 کی اجازت ہے. 38 بندے ہفتے میں یہاں ملتے رہے. دوسری بات، ایک اگر بی کلاس بھی ہو، اے بھی ہو، ایک کمرہ الاؤ ہوتا ہے. خان صاحب کو 5 ملے ہوئے ہیں. کسی جیل والے کو چاہے بی او سی او، اس کی کلاس ہی کوئی نہیں نا، اس کے اندر گیم کی ایکسرسائز اویلیبل نہیں ہے. کوک کی اجازت ہوتی ہے، بعض اوقات کھانا روز اجازت نہیں ہوتی، چیا سیڈ کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں وہ تو لاء منسٹر کے منہ میں پانی آ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے جب وہ مینیو دیکھا میرا دل کرتا میں بھی چلا جاؤں. آگے ایک بات میں اور کرتا ہوں. وہاں سے جیل کے اندر سے پریمیسز سے ایسا جیل پریمیسز تھا جیسے میریٹ کا ہوٹل، اور وہاں گفتگو وہ ہوتی تھی جیسا اسلام آباد پریس کلب. جس نے بھی کیا غلط کیا، ہماری حکومت نے جو غلط کیا، اور آپ لاگو کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک ایسے. اور جو رعایت خان صاحب کو قانون میں اجازت ہے وہ بالکل ملنی چاہیے، اور اتنی ملنی چاہیے جتنے اور قیدیوں کو کچھ پاکستان ایک جو اس میں لکھی ہے اس میں تو نہ ہونے کے برابر ہے ان کے معیار پہ. یاسر، ابھی 20,000 30,000 لوگوں کے جم گٹھے کا تو آپ تو کور کرتے رہے رات کو 2 بجے تک، تو کتنے لوگ؟ طلعت صاحب کل بھی ہم وہیں پہ موجود تھے، آج بھی تھے، منگل والے دن بھی تھے. منگل والے دن جب ہم وہاں پر پہنچے تھے، علیمہ خانم صاحب آئی تھی، تو ان کے ساتھ 100 سے زیادہ کارکنان نہیں تھے. یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے نہیں، ہمیں اپنے رپورٹرز پہ اعتماد ہے. اور مغرب کے وقت یہ روٹین ہے کہ کارکن آ جائیں تو مغرب کی اذان سے پہلے ان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. مغرب کے وقت تک اگر میں ان سب کو جمع کر لوں جتنی وہاں پہ تعداد موجود تھی فیکٹری ناکے پر، تو وہ شاید 1,000 بھی نہیں بنے گی. تو یہ 20-30 ہزار والی بات تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں، کل بھی جو ملاقات انہیں ملی تھی نا، ایک نئی چیز اس میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی اسی چینل سے ملی تھی جس سے علی امین گنڈا پور آتے تھے، جس سے بیرسٹر گور آتے تھے، اور اس ملاقات میں بیرسٹر گور کا بہت بڑا کردار تھا. وضاحت کے لیے یہ ٹی وی چینل نہیں ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون سا چینل ہے جو ملاقاتیں کروا رہے ہیں، ٹی وی چینل ہے. سما بالکل. تو یہ ملاقات بھی اسی چینل سے ہوئی تھی، اور انہیں 3 بجے کے لگ بھگ
آگاہ کر دیا گیا تھا کہ عظمیٰ خانم کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تینوں بہنیں اور ان کے ایک کزن یہ وہ فیکٹری ناکہ کے پاس ایک پیٹرول پمپ ہے, اس پیٹرول پمپ پہ تقریباً 1.25 گھنٹہ مشاورت کرتے رہے کہ اندر جا کے پوچھنا کیا اور اندر سے پیغام لا کے کیا باہر دے, جو جیل مینول کے تحت آپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اور ایک چیز جو ظفر اللہ صاحب نے کہی کہ وہ جنگلے میں ملاقات ہوتی ہے, ان کی جنگلے میں ملاقات بھی نہیں ہوتی, کمرے میں ان کی کانفرنس روم ہے. میں نے لا بتایا, کانفرنس کانفرنس روم میں لا بتایا, میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ چھوٹا سا لا یہی روم ہے ہے جہاں پہ ملاقات کی جاتی ہے. ذرا اس کے اوپر واپس آ جائیں. تو اسد آپ بتائیے گا, تو آج ہی کیوں یہ پھر یہ سارا جیل مینول تو کافی صدیوں سے موجود ہے نا, وہ 1.5 صدی تو ہوگی تقریباً, اتنی ہوگی نا جی 1884 میں. اصل میں ایشو بھی پرانا تھا اور ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ شاید سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس ہونی ہے. آپ نے کافی زور لگایا لیکن نوٹیفیکیشن تو آ گیا, اب تو خد و خال تو اب اپروول بھی ہو گئی. 4 بجے تھی پریس کانفرنس, پھر انہوں نے 5:30 بجے کی, ہم ویٹ کرتے رہے. صالح ظافر صاحب بھی تھے وہاں پہ اور بھی سینئر کو صحافی تھے, تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے بجے, تو پھر وہ تقریباً 6:30 بجے تقریباً ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ جو ابھی یہ بات کی کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی تھوڑا بتایا, لیکن جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پابندی لگا دی, اب نہیں ہوگی, اب ملاقات بہنوں نے وائلیشن کی, اب نہیں ہوگی. ایک چیز انہوں نے یہ بھی بتائی, کیونکہ ایک یہ بھی چل رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی وہاں پہ بیمار ہے یا کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کو جو پریویلیجز ٹریڈ مل ملی ہوئی ہے, ادھر سائیکل جو ہے ایکسرسائز کی وہ ملی ہوئی ہے, انہوں نے کہا پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ہوئی. اور باقی یہ جو ابھی, لیکن اسد یہ ساری تو دی گئی نا, کورٹ نے دی تھی, لا میں نہیں ہے, لا کے اگینسٹ دی تھی. لیکن لا کے اگینسٹ جو ہے پھر سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کس طرح یہ کام کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں اس طرح سے ہوا تھا سر کہ ابھی تو یہاں پہ پورا ایک سسٹم ہی چینج ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آج سے 6 مہینے پہلے تک جو ہے, یہ صحیح بتاؤ ذرا اور یہ وہ دن تھے جب سب جن تھے. جی جی, اب اس کے ان دنوں کی بات جی جی ان دنوں کی بات کریں. ٹھیک, تو کوئی بھی ویسے ہی وہ مشال یوسف زئی صاحبہ ایک دفعہ آ گئی, حالانکہ وہ وکیل بھی نہیں تھی, اور میں نے بلکہ ایک سٹوری میں بھی لکھا کہ یہ وکیل نہیں تھی, ایڈوکیٹ جو ان کے پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ جنرل ہوا کرتے تھے نیاز اللہ نیازی, ان کو میں نے کوٹ کر کے لکھا. تو وہ کنٹمپٹ سن رہے تھے ان کی مشال یوسف زئی کو کہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا جج صاحب. تو ایڈوکیٹ جنرل جو ابھی موجود ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر ڈاؤن میں آئی ہوئی ہے جس میں بتایا کہ یہ تو وکیل نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا نہیں ہم اس پہ نہیں. پھر وہ وہی جج صاحب تھے جنہوں نے وہ جو پولیٹیکل ڈسکورس والا جو آرٹیکل جو رول تھا وہ انہوں نے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تشریحاً یہ اجازت ملی, آج یہ اجازت پروویژن نہیں تھی, پروویژن موجود نہیں تھے. سہیل ذرا آپ بتائیں, ذرا ایک پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو گیا. یہ اڈیالہ جو ہے عملاً آپ کے لیے ایک پوڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اسلام آباد کلب میں بھی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اسلام آباد کلب والی اگر ایکٹیویٹی ہو تو اڈیالہ کے سامنے لوگ نہ ہوں. اسلام آباد کلب میں جو کیا ہے انتظامیہ نے, اسلامک پریس کلب کی بات کروں, جو کیا انہوں نے, تو اب واپس آئیے, تو یہ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ تو پھر ہنگامہ ہوگا. میرا خیال ہے یہ اگر امپلیمنٹ کریں گے تو یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ پورے لیٹر اینڈ اسپرٹ سے جیل رولز امپلیمنٹ ہوں گے کسی بھی سیاسی قیدی کے بھی وہاں ہوتے ہوئے یا کسی سیاستدان کے. اگر آپ سیاسی قیدی نہیں بھی کہنا چاہتے, بطور رپورٹر جو چند سالوں میں نے دیکھا ہے, کچھ فیکٹس ایسے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پھر یہ کیسے ہوگا. نواز شریف صاحب بھی وہاں پر تھے, ملاقاتیں تو ان سے بھی ہوتی تھیں. بلاول بھٹو زرداری نے کوٹ لکھپت جیل میں جا کے پورے وفد کے ساتھ ملاقات کی تھی اور پھر باہر پریس ٹاک. لیکن انہوں نے پھر بتایا کہ جب کوٹ لکھپت میں گئے تھے تو پھر عمران خان نے کہا تھا کہ جیل مینول کے تحت ملاقات کرائیں, تو بالکل اس طرح ہی ملاقات ہوتی تھی. یہاں پہ اڈیالہ میں سہولت میسر تھی, کوٹ لکھپت میں ان کو میسر نہیں تھی نواز شریف. اس کے بعد یہ ہے ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب, یاسر حکیم صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹرائلز بھی جیل کے اندر ہو رہے ہیں. صرف ایک ٹرائل جو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس ہے اس میں ان کے کو ایکیوز جو ان کے پارٹی کے ہی لوگ ہیں 100+ ہیں کچھ ان کے ساتھ, جی 105 ان کے ساتھ کو ایکیوز ہیں. اگر وہ آپ کریں گے تو وہ ان سے ملیں گے بھی. عدالت جو اندر لگتی ہے تو عدالت پھر آپ جیل کو خالی نہ دیکھیں نا, جیل کے اندر عدالت قائم ہے جس کو, لیکن یہ جو آج جو بتایا وہ ملاقاتوں سے متعلق ہے, اس میں ٹرائل کا ذکر تو بالکل نہیں ہوا, جو ملاقاتوں سے متعلق ہے. اچھا جی, رول 265 آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. اعلیٰ درجے کے قیدی ہفتے میں ایک خط لکھ سکتے ہیں یا ایک ملاقات کر سکتے ہیں. جو انگریزی میں لکھا گیا ملاقات کو انہوں نے لفظ استعمال کیا انٹرویو. یہ اس زمانے کی برٹش انگلش ہے جس میں انٹرویو کا مطلب ملاقات ہوتا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ٹی وی انٹرویو کیمرہ کے ساتھ لوگ وہاں پر موجود ہیں یا پریس والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے, دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر خاندان میں موت یا کسی کی شدید بیماری ہو تو سپرنٹینڈنٹ ضرورت کے مطابق اس پابندی میں نرمی کر سکتا ہے. قیدی سے ملنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 افراد کی اجازت ہوگی. ملاقات میں سیاسی بات چیت کی اجازت نہیں ہوتی, اور قیدی ہر خط صرف ذاتی معاملات تک محدود
ہونا چاہیے جیل کے نظام نظم و ضبط دوسرے قیدیوں یا سیاست کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جا سکتا. اگر ملاقات کے دوران کی گئی باتیں یا قیدی، یہ بڑا اہم ہے، ملاقات کے دوران کی گئی باتیں یا قیدی کے خط کا مواد باہر شائع کیا جائے تو یہ سہولت کم یا مکمل طور پر ختم کی جا سکتی. یہ تو جو بات کرتے تھے وہ تو اس کی تو پریس کانفرنس ہوتی تھی. ہمارے تو ٹاک شوز اور آپ کی رپورٹنگ، آپ کی بھی رپورٹنگ اور آپ کی تنقید، یہ تو اس پہ ساری ختم ہو جائے گی. اب دیکھیے یہاں سے بیٹھ کے مضامین لکھے گئے غیر ملکی پریس میں، یہاں سے ٹویٹر ڈیلی چلتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ چلتا ہے، کیسے جیل سے اجازت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رولز ٹھیک ہے یا غلط ہے، رولز یہی ہیں، جو کچھ ہوتا رہا وائلیٹ کرتے رہے، اور یہ غالباً میں تو کبھی خوش نہیں تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ رول کی اپلیکیشن سب کے اوپر برابر ہونی چاہیے. ساتھ والا جو جیلی بیٹھا ہے مرڈر کا، جس کو آپ نہیں ملنے دیتے، اس کی بیوی مرغی بیچ کے آتی ہے، اس کو آپ نہیں ملنے دیتے، اور یہاں دوسرا پاکستان بنا کے لوگوں سے ملاتے ہیں. میاں نواز شریف کا انہوں نے کہا، میں پھر یہ کہوں گا یہ ڈیٹا کبھی نکال کے لے آئیں. کورٹ نے جو اجازت دی تھی عمران خان کو بالکل لا کے اگینسٹ دی تھی. ان کو کورٹ میں کہا گیا تھا اسد صاحب سے پوچھ لیں گے، رول نہیں کہ تم ایک طرف کرو. 38 بندے ملتے رہے. میں کوٹ لکھپت میں میاں صاحب سے ہمیشہ ملتا رہا. آخری ایک مہینہ میں آپ باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے تھے؟ وہ اجازت نہیں تھی، مارتے تھے. ایک مہینہ ہمیں زیادہ لوگوں کو ملنے کی اجازت تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. کھانا بھی تھوڑے عرصے کے لیے ان کا. آپ نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی؟ لا منسٹر نے تو آج کیا، آپ نے کبھی میڈیا سے بات نہیں کی، کوئی سٹوری نہیں بریک کی؟ نہیں بالکل کبھی کسی نے بتا دے، کسی نے کی ایسا نہیں ہے، کیونکہ رول میں اجازت نہیں. نہیں وہ دیکھو معاملے کو ایک بھگت رہے ہیں نا، معاملے کو ہاتھ سے آگے تو نہیں بڑھاتے نا. اور جتنا ہو قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اور قانون کے مطابق رعایت ملنی چاہیے، لیکن قانون ایک ہو. میں تو یہ کہتا ہوں. ٹھیک، ذرا میں یاسر آپ سے پوچھوں، جو سب سے اہم ایک لائن، شاہد خاقان کو کسی بندے کو، میں پھر کہتا ہوں، اس کی بہن اور میں وکیل تھے، بیوی اور 2 بچوں کے علاوہ کسی ایک کو 8 مہینے میں ملاقات کی اجازت نہیں تھی. اور یہ سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں ملاقاتیں ہیں. یہ میں کورٹ میں جاتا رہا، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ، آج اس کے اوپر بھی ایمفسائز دو ہفتے کی تاریخ دیتے تھے مجھے. سپرنٹینڈنٹ جو ہے صاحب کو کورٹ پیش کیا جاتا تھا جیل سے، اور وہاں پر سب مل لیتے تھے کیونکہ وہاں پریزن رولز میڈیا ٹاک بھی کر جاتے تھے. اگر عمران خان صاحب کو اوپن ہے میڈیا ٹرائل آتے ہیں باہر میں تو ضرور کریں. لیکن اس میں میں جیل کی، ان کو 38 بندے جیل میں ملتے ہیں، میں اس کی بات کروں. جیل کے اندر اگر کورٹ لگی ہو تو کیا کورٹ روم کے اندر وہ کورٹ ہے؟ نو، کمرے میں جا کر 38 آدمی اگر عمران خان کو نہیں ملتے رہے کانفرنس روم میں، میں جرمدار ہوں. اگر شاہد خاقان کو 6 بندے ملتے رہے ہیں ہفتے میں جرمدار ہوں، آئیں بیٹھے مقابلہ کریں. لیکن اس میں 1.5-2 مہینے کی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی نا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا، تو پھر یہی پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کی فیملی انہوں نے کورٹ جا کے شور کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہے، تو آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس. لیکن میں ایک اور نقطہ لانا چاہتا ہوں. اب جو اس کی آج کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگا کہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا، وہ تو بڑا بھاری بھرکم آدمی ہے بھائی. وہ تو ملاقات کو کم بھی کر سکتا ہے، روک بھی کرتا ہے، سہولت ودرا بھی کر سکتا ہے، اور اس کی موجودگی کے بغیر ہر ملاقات نامکمل اور غیر قانونی ہے. اتنا بھاری بھرکم ہے ویسے یار مجھے. ویسے تو انہوں نے جو لا منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جایا کرتا تھا تو وہ کہتے پہلے تو مجھے لاہور ہائی کورٹ سے پرمیشن لینی پڑی کہ جی مجھے، میں وکیل ہوں ان کا، اور ساتھ میں ایک خواجہ حارث صاحب، تو ہم 2 بندے جاتے تھے، اور جب ہم بات کرتے تھے تو وہ سپرنٹینڈنٹ ہمارے اوپر بیٹھا ہوتا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارا ایک بیرسٹر صاحب جو ہیں لائر ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے اپنا کیس ڈسکس کرنا ہے، تو ہماری اسٹریٹجی تو آپ سمجھ جائیں گے. سپرنٹینڈنٹ تو کہا، اس سے کہا نہیں، میں آپ میرے پہ بھروسہ رکھیں، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا. ادھر کا جو سپرنٹینڈنٹ اس کی اس قسم کی مجال اب ہو جائے گی. ویسے وہ یہاں پہ تھوڑا سا صورتحال ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب جو تھے، جب ان کا ٹرائل جب تک چلتا رہا وہ میڈیا ٹاک کرتے تھے. ذرا سپرنٹینڈنٹ کے اوپر ہم بات کر لیں، کیونکہ وہ سپرنٹینڈنٹ جو کسی خبر کا تذکرہ ہی نہیں اس کو ہوتا تھا، تو لگتا تھا کہ یہ تو براہ راست پنڈی سے جنرل ہیڈ کوارٹر سے بات ہو رہی ہے، اور ان سے علیمہ ہے، اور اب تو سپرنٹینڈنٹ بیچ میں آ گیا. طلعت صاحب ان کی ملاقاتوں میں سپرنٹینڈنٹ زیادہ موسٹلی موجود نہیں ہوتا، لیکن نہیں ہوتا. لیکن ہم نے یہ بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں، وہ لکھا ہوا جیل میں نہیں بیٹھ نہیں سکتا ملاقات میں بیٹھ نہیں سکتا. کیا کرتا ہے؟ نہیں، جو لائر کے ساتھ ہوگا وہاں نہیں بیٹھ سکتا، ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے چونکہ یہ ان کے مقدمات کا ٹرائل بھی وہاں پہ دیکھا ہے، تو ہم نے ان مقدمات کے ٹرائل میں بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو
सुपरिटेंडेंट के कानों में सरगोशियां करते भी देखा है, इतनी सहूलत भी रही है। तो सुपरिटेंडेंट वाकई ताकतवर है अगर रूल्स को देखें तो। रूल्स के मुताबिक सुपरिटेंडेंट के पास बहुत ताकत और बहुत इख्तियार मौजूद है। ज़ाहिर है एक इलाके की जेल है, वहाँ से क्रिमिनल्स वहाँ पे सारे इकट्ठे किए गए, तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट के पास ताकत और इख्तियार भी होना चाहिए। मैं इमरान खान साहब के हवाले से ये बात नहीं कर रहा। तो यानी वो तगड़ा है तो इतने बड़े जेल के अंदर इतने लोगों को कंट्रोल कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है।